یہ اس کی چھوٹی سی فلم ہے، کہتے ہوئے چوہان نے وی سی آر میں پہلے سے موجود ایک کیسٹ چلا دی جو یعصوب کی خفیہ فلم بندی پر مشتمل تھی۔ ایسی فلم را کے مخصوص سیف ہاؤس میں قیام پذیر کسی بھی شخصیت کی یہاں موجود خفیہ کیمروں کی مدد سے بنائی جا سکتی تھی اور متعلقہ شخصیت کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ 10 منٹ کی اس فلم میں اسے کمرے میں داخل ہونے سے بلڈنگ کے باہر تک آتے اور جاتے دکھایا گیا تھا۔ مائیکل کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ بہت چالاک آدمی ہے، تربیت یافتہ ایجنٹ ہے، اپنے کام کا ماہر، چوہان نے فلم کے خاتمے پر کہا۔ یس سر، مائیکل نے سر ہلا دیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر شاہ کو قتل کرے تم اسے مار ڈالو، بے فکر رہنا، ہم نے اسے تمہارے حضور پیش کرنے کا مکمل بندوبست کر رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے چوہان نے ایک اور تصویر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہارا میزبان ہے مسٹر ہمدانی، تمہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرے گا۔ ڈاکٹر شاہ کو قتل کرنے کے بعد یعصوب اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر بھاگے گا۔ ہمدانی کار سمیت اس جگہ پہنچے گا جہاں تم پہلے سے موجود ہوگے۔ بینکوٹ ہال سے اس جگہ کا فاصلہ بمشکل 50 گز ہے۔ جیسے ہی تمہارے پاس پہنچے دونوں کو مار دو۔ خس کم جہاں پاک، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی سالی بانسری، چوہان نے کہا اور تینوں نے ایک ساتھ کہکا بلند کیا۔ تقریب کے آغاز سے اختتام تک تمہیں اس بینکوٹ ہال میں موجود رہنا ہے۔ ڈاکٹر شاہ کے قتل کے بعد تم 50 گز دور اس جگہ تک 3 منٹ میں پہنچ سکو گے، جبکہ تمہارا ٹارگٹ تمہارے میزبان کے ساتھ یہاں 4 تا 5 منٹ میں پہنچے گا۔ اس طرح دونوں بکرے آسانی سے تمہاری چھری تلے آ جائیں گے۔ اہلووالیہ نے سامنے دیوار پر لگے نقشے پر مختلف جگہ انگلی رکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نقشے پر بینکوٹ ہال کی نشاندہی کی گئی تھی، جبکہ اس سے ملحقہ ایک اور نقشے پر بینکوٹ ہال کے اندر کی مکمل تفصیلات، ڈاکٹر شاہ کے قتل ہونے کی ممکنہ جگہیں، یعصوب کی طرف سے ان ممکنہ جگہوں کی نشاندہی جہاں سے وہ ڈاکٹر شاہ کو نشانہ بنا سکتا تھا کی گئی تھی۔ مائیکل نے جسم کی طرح ذہن بھی بلا کا پایا تھا۔ اس کے دماغ پر نہ صرف یعصوب کی شکل نقش تھی، بلکہ کراچی کے اس ماڈرن علاقے کے بینکوٹ ہال کا سارا نقشہ بھی اسے ازبر ہو چکا تھا۔ قتل کے بعد فرار کے مختلف راستے اور ممکنہ طریقے سے اسے تفصیل سمجھا دی گئی۔ 1 گھنٹہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، جس کے بعد اہلووالیہ رخصت ہو گیا۔ اب چوہان اور مائیکل ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ مائیکل کے ہاتھ میں پکڑے بریف کیس میں اس کے سری لنکا کے تاجر کی مکمل شناخت موجود تھی۔ وہ خود تامل تھا، لیکن سنہالی زبان اس مہارت سے بولتا تھا جیسے اس کا جنم ہی سیلون میں ہوا ہو۔ سری لنکا کے شہری کی جعلی شناخت کے ساتھ اس نے زیادہ مشن کیے تھے۔ آج بھی وہ اس شناخت سے عازم سفر تھا، لیکن اس کا نام اس مرتبہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ سفر اس نے دبئی کی ایئر لائن سے کیا تھا اور اپنے بریف کیس اور چھوٹے سے بیگ کے ساتھ بڑی آسانی سے فرسٹ کلاس کی مسافر کی سیٹ سے کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گیا تھا، جہاں را کا مقامی ایجنٹ ہمدانی اس کا منتظر تھا۔ ہمدانی کے ساتھ اس نے مقامی 5 اسٹار ہوٹل کا رخ کیا، جہاں اس کے لیے کمرہ پہلے سے بک تھا۔ رات گئے تک قریشی اور ضیائی سے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے واردات کے بعد فرار کے کئی متبادل پروگرام تیار کیے تھے۔ دونوں کے لیے ایک عجیب پریشانی آن پڑی تھی کہ یعصوب نے اچانک یہاں سے خود غائب ہونے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ویسے تو خان صاحب آپ جیسا چاہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن میرے خیال سے زیادہ مناسب یہ تھا کہ آپ ہماری حفاظت میں رہیں۔ آخر آپ کو یہاں سے واپس باحفاظت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ضیائی نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ لک مسٹر ضیائی، اب دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، تم لوگوں نے نہیں، سمجھے تم؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ قریشی اور ضیائی دونوں سہم کر خاموش رہے۔ کہاں ہے موبائل فون؟ اچانک ہی یعصوب نے اگلا سوال کر دیا۔ شاید اس نے ان لوگوں کو آج ہی ایک موبائل فون کا بندوبست کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ لیجئے جناب۔ قریشی نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک نیا اور جدید ترین سیٹ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یعصوب نے اس کے مختلف بٹنوں کا جائزہ لینے کے بعد اس کی بیٹری کھول کر الگ کر لی اور اگلے 2-3 منٹ میں وہ تسلی کر چکا تھا کہ اس میں بک کرنے کے لیے کچھ نصب نہیں ہے۔ آل رائٹ، اس کا کنیکشن کب ملا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آج صبح ہی دوپہر کے بعد لائن شروع ہوئی ہے، قریشی نے جواب دیا۔ فون کس کے نام پر ہے؟ یعصوب نے اگلا سوال کیا۔ ایک مقامی تاجر کے نام پر، نارمل آدمی ہے، اس کی کوئی سیاسی شہرت نہیں، نہ ہی کبھی اس سے متعلق کوئی ایجنسی کسی قسم کا فکر کرے گی، قریشی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اسے حمید خان نے اگلے روز ایک موبائل فون جس کے ساتھ انٹرنیشنل لائن موجود ہو لانے کے لیے کہا تھا اور اس بات کی گارنٹی بھی طلب کی تھی کہ فون کسی خاص یا وی آئی پی نام پر نہ ہو
کیونکہ آج کل یہاں ہر دوسرا موبائل فون بگ کیا جا رہا تھا اور قریشی نے اس کی دونوں ہدایات کا احترام کیا تھا۔ تم لوگ مجھے کسی بھی حالت میں فون نہیں کرو گے، ضرورت کے وقت البتہ میں تمہیں فون کروں گا، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب مجھے اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ بصورت دیگر پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم سب بینکویٹ ہال میں پہلے سے طے شدہ جگہوں پر اکٹھے ہوں گے اور اپنا اپنا کام کرنے کے بعد اپنی اپنی راہ لیں گے۔ تم لوگوں نے میرے فرار کے 3 متبادل بندوبست تیار رکھنے ہیں۔ میں جس ذریعے کو مناسب سمجھوں گا اس کو اپناؤں گا اور حفاظتی ایریا میں پہنچنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ خبردار کوئی میرا تعاقب نہیں کرے گا، حفاظتی مقاصد سے بھی میرا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھنا مجھے کسی پر بھی تعاقب کا شک ہوا تو وہ فوراً مارا جائے گا، یاد رکھنا۔ اس نے دونوں کے کان کھولتے ہوئے کہا۔ یس سر، دونوں گدھوں نے سر ہلایا۔ اب مجھے باری باری وہ نمبر بتاؤ، اس نے پھر قریشی سے کہا اور قریشی نے اسے کچھ فون نمبر بتانے شروع کیے جو یعصوب نے اس موبائل فون میں موجود سسٹم کے ذریعے اس میں محفوظ کر لیے۔ اب وہ متعلقہ نام دبا کر متعلقہ نمبر ڈائل کر سکتا تھا۔ یہ ٹیلی فون نمبر معمولی نہیں تھے۔ قریشی تو پریشان ہو گیا تھا جب یعصوب نے اسے مقامی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نام لے کر ان کے دفاتر کے پرائیویٹ نمبر حاصل کرنے کے لیے کہا تھا۔ گو کہ اس کے لیے اپنے ذرائع سے یہ نمبر حاصل کرنا مشکل نہیں تھا کیونکہ یہ سب پرائیویٹ ٹیلی فون نمبر تھے، لیکن ایک مرتبہ وہ سوچ میں ضرور پڑ گیا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ضیائی نے اس سے پوچھا تھا۔ یار سمجھ نہیں آتی، اس نے ان ایجنسیوں کے نمبر کیا کرنے ہیں؟ اس نے ضیائی کو سب کچھ بتانے کے بعد پوچھا۔ یار قریشی، تم بھی ساری زندگی الو ہی رہو گے۔ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، کوئی ان ایجنسیوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے نمبر مانگ رہا ہے۔ تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے، وہ کس طرح کام کرنا چاہتا ہے۔ پھر ہمیں کیا؟ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آنکھیں اور کان بند کر کے اس کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ کل کوئی خرابی ہوئی تو ہم پر یہ الزام نہیں آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں مرنے دو سالوں کو اکیلا ہی، ہمیں کیا ضرورت ہے اس لفڑے میں پڑنے کی؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ضیائی نے کہا تو اسے سمجھ آ گئی۔ یار بڑا ہوشیار آدمی ہے، سلا پاکستانی ایجنسیوں کو چکر دے گا، قریشی نے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں نے اس کی تمام ہدایات غور سے سنی اور پھر اپنی راہ لی۔ ان کے جاتے ہی شیریں اس کے سر پر مسلط ہو گئی۔ شاید ان لوگوں نے شیریں کو اس سے متعلق کوئی خاص بریفنگ پہلے ہی سے دے رکھی تھی۔ مجھے اب آرام کرنا چاہیے، بہت کرنے والا کام بھی باقی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کی صحبت سے زیادہ لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ خیر زندہ رہے تو صحبت باقی۔ اس نے شیریں سے بالآخر سونے کی اجازت طلب کر لی۔ شیریں کچھ الجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن کچھ دیر اگر آپ کچھ پینا پسند فرمائیں تو، اس نے کہنا چاہا۔ نہیں، میں شام کے بعد کچھ کھاتا پیتا نہیں، آپ کو خواہ پریشان کیا، لیکن چلیں اب تو 1 آدھ دن کی بات رہ گئی ہے۔ اس نے جانے کیوں یہ بات کہہ دی تھی۔ کیا مطلب پھر کیا آپ سے ملاقات نہیں ہوگی؟ شیریں نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ یعصوب نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے متعلق متجسس ہو گیا۔ اس نے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ شیریں مسلمان لڑکی ہے، لیکن اس کی اطلاع کے مطابق بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر مسلمان لڑکیاں، خصوصاً پاکستانی لڑکیاں، را یا موساد کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہوتی ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، دراصل تھوڑے بہت فرق سے میری پوزیشن بھی آپ جیسی ہے، مجھے بھی صرف ان لوگوں کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس نے یوں ہی اندھیرے میں تیر چلایا۔ اچھا، لیکن میں تو سمجھی تھی شاید آپ، شیریں نے چاہتے ہوئے نامکمل فکرہ کہا۔ نہیں مس شیریں، میں انڈین سٹیزن نہیں ہوں۔ اس نے ایک اور نفسیاتی حملہ کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ شیریں نے اچانک چونک کر کہا۔ ارے بھائی اس میں مطلب کی کیا بات ہے؟ آپ جانتی ہیں زندگی میں بہت کام نہ چاہنے کے باوجود بھی کرنے پڑتے ہیں، اور میرے خیال سے آپ بھی شاید۔ اس نے بالآخر شیریں پر جال پھینک ہی دیا۔ یس مسٹر خان، یہی سمجھ لیجئے، مجھے بھی قسمت نے، وہ شاید کچھ کہنے سے گھبرا رہی تھی لیکن یہی کچھ یعصوب سننا چاہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ شیریں اس کے کسی کام آ سکتی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا میں شیریں، میں پاکستانی فوج کا آفیسر ہوں اور اپنی بدبختی کے ہاتھوں ان کے شکنجے میں پھنس گیا ہوں۔ افسوس یہ دلدل ہر روز گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں شیریں، معلوم نہیں میں اس مشن کے بعد زندہ بچوں گا یا نہیں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ اگر ممکن ہو تو آپ ان لوگوں سے جان چھڑا لیجئے۔ یقین کیجئے جتنے زیادہ دن گزریں گے یہ دلدل اتنی ہی گہری ہوتی جائے گی۔ اس نے کچھ ایسی ہمدردی سے یہ بات کہی کہ شیریں کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں۔ معلوم نہیں اس کے اندر ضمیر نام کی چڑیا بھی موجود تھی، حالانکہ وہ تو اسے کب سے اڑا بیٹھی تھی،
لیکن آج نہ جانے کیوں اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے اپنی آزادی کی قیمت ضرورت سے زیادہ ادا کر دی ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ کوئی فاحشہ بن جاتی، کیونکہ دولت تو وہ بہرحال اتنی اکٹھی کر سکتی تھی۔ اب جو اس نے سنا تھا کہ یہ لوگ ڈاکٹر شاہ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ وہ اتنی جاہل بھی نہیں تھی کہ ڈاکٹر شاہ کو نہ جان سکے۔ اس ملک کا بچہ اس سے عشق کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر شاہ کی جان بچانے کے لیے یہاں کا بچہ کٹ مرے گا، اور اگر یہ لوگ خدا نخواستہ اپنے گراؤنے منصوبے میں کامیاب بھی ہو گئے تو بھی پاکستان کی ایجنسیاں انہیں زمین کی 7ویں تہہ سے باہر نکال لائیں گی، اور اگر وہ ان کے ہتھے چڑھ گئی تو بہرحال وہ کسی نہ کسی حد تک اس خطرناک سازش میں شامل تھی۔ یہ لوگ تو ڈاکٹر شاہ سے عشق کرتے تھے، اگر اس پر آنچ آ گئی تو وہ اس کے حملہ آوروں کو خونخوار کتوں کے سامنے پھینک دیں گے۔ اس نے سوچا تھا ممکن ہے حمید خان تو اپنا کام کر کے نکل جائے، لیکن وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ سیٹھ دارو والا کیا اسے بچا پائے گا؟ کیا یہ جاننے کے بعد کہ وہ سیٹھ صاحب کو ڈبل کراس کر رہی ہے سیٹھ اسے زندہ چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بری طرح شکنجے میں پھنس جانے کا احساس ہوا تھا، اور ایک پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی اور یہ فکر دامنگیر تھی کہ نہ جانے خوف کی حالت میں ہی وہ کوئی خطرناک غلطی نہ کر بیٹھے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئی مشیری؟ اچانک ہی یعصوب کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ جی کچھ نہیں، میں کچھ پریشان ہوں، اس نے بالآخر اقرار کر ہی لیا۔ دیکھیے مشیری، نہ جانے کیوں مجھے آپ پر رحم آ رہا ہے، میری بات دھیان سے سنیے، ممکن ہے آپ کے کچھ کام آ جائے۔ یاد رکھیے ڈاکٹر شاہ کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، پاکستانی ایجنسیاں زمین آسمان ایک کر دیں گی، اور میں آپ کا ہمدرد ہونے کے ناطے آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ کام نکل جانے پر محض اپنی رازداری بچانے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی۔ آپ میرا مطلب سمجھ گئی نا؟ یعصوب نے آخری بات کہہ کر اس کے کانوں میں گویا پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا۔ خود یعصوب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ کچھ بھی کر رہا تھا، اس کا سیدھا مطلب اپنے لیے خود گڑھا کھودنا تھا۔ اگر اس کے خیالات کا علم موساد کو ہو جاتا، اگر کبھی اسے پولی گراف ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا تو اس کا انجام صرف موت تھا، موت۔ موساد کے نزدیک تو اپنے کسی آفیسر کیٹسا کی نادانستہ غلطی کی سزا بھی موت تھی۔ یہ تو اس کی دانستہ غلطی تھی، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اب وہ شیری کو بھاگ جانے کے لیے ورگلا رہا تھا، جو سوائے پاگل پن کے اور کیا معنی رکھتا تھا۔ کہیں وہ سچ مچ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، اور کوئی جواب نہ پا کر شیری کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں، جہاں خوف سے ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شیری نے خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی آواز میں اسے پوچھا تھا۔ دیکھیے مس شیری، یہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آپ اپنے حالات زیادہ بہتر نہیں جانتی، اور ان سے زیادہ بہتر انداز میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک ہمدرد ہونے کے ناطے یہی مشورہ دے سکتا تھا، اس نے شیری سے کہا، اور اس کے مزید سوالات سے بچنے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ شیری کو وہ نیچے ہال میں پریشان اور اکیلا چھوڑایا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ کپڑے تبدیل کیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ یعصوب خود کو اب نارمل محسوس کر رہا تھا، اور اب ایک نیا عذاب اس کے ذہن پر مسلط تھا۔ اسی نے کل صبح ڈاکٹر شاہ کو قتل کرنا تھا، لیکن ایک اچانک ہی سوال کسی نادیدہ قوت نے اس سے پوچھ لیا تھا، کیا واقعی صبح وہ اپنا مشن آسانی سے انجام دے سکے گا؟ اس سوال کا ایمانداری سے جواب نفی میں تھا۔ موساد کا کیٹسا خود کو بزدل محسوس کرنے لگا تھا، وہ جسے خوف کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا تھا، جس کو 100% نتائج حاصل کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی تھی، اور جس نے یورپ کے جدید ترین ذرائع رکھنے والے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے ملک میں موساد کے مطلوبہ ملزمان کو بڑی آسانی سے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ وہ یعصوب آج اس ملک میں، جس کے کسی ادارے سے بھی بہترین کارکردگی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، ایک شخص کو قتل کرنے سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسے ڈاکٹر شاہ کے قتل سے زیادہ اپنی خیریت کی فکر تھی۔ اس نے سوچا اگر کسی طرح اس نے یہ کارنامہ انجام دے بھی لیا تو بھی اپنے وطن واپسی پر اسے پولی گراف ٹیسٹ سے گزارا جائے گا۔ اسرائیل کے بہترین ماہرین نفسیات اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں گے، اور وہ ان لوگوں سے سب کچھ کبھی نہیں چھپا پائے گا۔ کسی نہ کسی مرحلے پر وہ پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسے اپنے 3 ساتھیوں کا انجام یاد تھا، جنہیں واپسی پر ایسے ہی ٹیسٹ سے گزارنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہی اذیت ناک موت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اسے آغاز پر ہی بتا دیا گیا تھا
کہ یہاں 100% سے کم کچھ بھی قبول نہیں۔ اف میرے خدایا، اس نے زیر لب کہا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کمرے کی کھڑکی پر اس نے پردہ گرایا ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی پردہ اٹھا کر باہر جھانکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ عین ممکن تھا اس بنگلے کی نگرانی کی جا رہی ہو۔ یہاں تو ہر طرف شراب ہی شراب تھا، دھوکہ ہی دھوکہ تھا، اور وہ کسی بھی لمحے اس دھوکے کا شکار ہو سکتا تھا۔ پھر وہ کیا کرے، کدھر جائے، ان حالات سے کس طرح عہدہ بر ہو؟ ایک بات تو صاف ظاہر تھی کہ اب طلوبیب واپسی کا مطلب سوائے ایک ذلت آمیز موت کی اور کچھ نہیں تھا۔ اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ پاکستان جیسے ملک سے واپس لوٹنے والے اپنے کیٹسا کو موساد کے اعلیٰ دماغ ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لیں گے۔ اس کی پریشانی دو چند ہو رہی تھی۔ ایسی ہی منتشر سوچوں کے درمیان نہ جانے کب اسے اونگ آ گئی، اور جیسے ہی اس کی آنکھ لگی، پیرس والا مقتول فلسطینی پھر اس کے سامنے سوال بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گزشتہ خوابوں کی طرح اب پھر اس سے اپنے سوالات کے جوابات مانگ رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی یعصوب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھ اچانک لگی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یعصوب کو اپنے جسم پسینے میں بھیگنے کا احساس ہوا، اور اس کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی۔ نہ جانے اسے کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے اپنے سرہانے ٹیبل لیمپ کا بٹن دبایا، لیکن بلب نہیں جلا۔ شاید بلب فیوز ہو گیا ہو، اس نے سوچا، اور اٹھ کر اندازے سے سوئچ بورڈ کے بٹن دبانے لگا۔ لیکن چاروں بٹن دبانے پر بھی جب لائٹ آن نہ ہوئی تو اس نے جان لیا کہ مین لائن سے بجلی نہیں آ رہی۔ دوسرے ہی لمحے وہ چیتے کی طرح چوکنا ہو گیا۔ اس نے فوراً تمام سوئچ آف کیے، اور بمشکل 2-3 منٹ بعد اپنی اہم دستاویزات سمیٹ کر وہ روانگی کے لیے تیار تھا۔ اب وہ ایک لمحہ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی چھٹی حس بار بار یہاں منڈلاتے خطرات کا احساس دلا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹا کر اس نے باہر جھانکا، اور دور تک اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یعصوب نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے جسم کو تولا، اور اب وہ کھڑکی کے راستے نیچے اترنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ شام کو ملنے والا موبائل فون اس نے اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا، اور پائپ کے راستے نیچے اتر رہا تھا۔ زمین پر پاؤں لگتے ہی اس کے جسم میں جیسے بجلیاں بھر گئیں۔ وہ ہرن کی طرح چونکڑیاں بھرتا اندازے سے اس سڑک کی طرف جا رہا تھا جدھر سے وہ شہر جایا کرتے تھے۔ 10 منٹ کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ سڑک تک پہنچ گیا۔ سڑک پر لگے بجلی کے کھمبے اپنی بدبختی پر ماتم کر رہے تھے۔ ان کے گلے سے بندھے پیلے رنگ کے بلب شاید کبھی لائٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے جلائے جاتے ہوں، عام حالات میں کبھی روشن نہیں ہوتے تھے۔ یعصوب اب بھی سڑک کی طرف جانے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور سڑک کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف سفر کر رہا تھا۔ وہ مسلسل 3 گھنٹے چلتا رہا تھا۔ اس درمیان اس نے درجنوں گاڑیوں کو آتے جاتے دیکھا، لیکن کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ اب وہ ایک بڑی آبادی کے نزدیک پہنچ چکا تھا، جہاں سڑک کنارے کھڑے ہو کر اس نے ایک ویگن کو ہاتھ دے کر روکا، اور اس کے باہر نمبر پلیٹ کے ساتھ لکھی منزل کے پیسے کنڈکٹر کے ہاتھ میں دے کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ویگن سواریوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب ان لوگوں نے بمشکل 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اچانک پولیس کی ایک موبائل نے ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا۔ یعصوب سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ اس صورتحال سے بآسانی نمٹ سکتا تھا اور بالکل نارمل تھا۔ پتلون کے پائنچے کے نیچے اس کا پستول ایک لمحے کے نوٹس پر حرکت میں آ سکتا تھا، اور اسے اتنی تربیت بہرحال ملی تھی کہ ایک پستول کے بل بوتے پر وہ آسانی سے یہاں فرار ہو سکے۔ پولیس موبائل ڈرائیور کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ سوائے یعصوب کے تمام مسافر گھبرائے دکھائی دے رہے تھے۔ موبائل سے ایک سب انسپکٹر نکل کر باہر آیا۔ اس نے کنڈکٹر کو باہر بلا کر اس سے کچھ سوالات کیے جن کی سمجھ یعصوب کو نہ آ سکی۔ پھر انسپکٹر نے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا، اور ایک آدمی جس نے اپنی گود میں بیگ رکھا ہوا تھا اس کو بیگ سمیت باہر نکال لیا۔ اس کی تلاشی لو۔ اس نے اپنے ساتھ مدد کے لیے موجود 2 سپاہیوں کو حکم دیا، جنہوں نے پہلے تو اس بیچارے مسافر کو دھکے دے کر ایک طرف کیا، اور ان میں سے ایک اس کی طرف بندوق تان کر کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرے نے اس کے بیگ کو زمین پر الٹا دیا۔ بیگ میں چند میلے کپڑے اور کھانے کے 2 برتنوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید بیچارہ کسی دوسرے شہر سے مزدوری کرنے آیا تھا۔ اپنا شناختی کارڈ دکھا، انسپکٹر نے سختی سے کہا۔ سہمے ہوئے ڈھلتی عمر کے مسافر نے، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ تلاشی لو اس کی۔ انسپکٹر نے کارڈ سے مطمئن ہو کر اپنے شیر جوانوں کو حکم دیا، اور انہوں نے تلاشی لے کر اس سے 400-500 روپے کی رقم برآمد کر لی۔ ہاں، کہاں سے لایا وے؟ انسپکٹر نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں مخاطب کیا۔ جناب، مزدوری کر کے مل سے واپس جا رہا ہوں، مسافر نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اچھا چل سالے، تجھے ذرا مزدوری کا مزہ چکھاؤں، ہمیں بے وقوف بناتا ہے۔
انسپیکٹر کے منہ سے یہ نکلنے کی دیر تھی کہ اس کے ساتھ ہی شیر جوانوں نے روتے چلاتے مسافر کو مارتے ہوئے موبائل کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ویگن کے تمام مسافر سہمے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ چل بے، آئندہ خیال رکھنا کہ سالے خبردار اگر کسی غلط آدمی کو چڑھایا تو نے، انسپیکٹر نے کنڈکٹر سے ڈانٹ کر کہا۔ کنڈکٹر کے لیے شاید یہ معمول کی بات تھی، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ چل استاد، اس نے ویگن کے دروازے پر ہاتھ مارا اور روتے چیختے مسافر کو پولیس کے شکنجے میں چھوڑ کر چل دیا۔ یعصوب حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی تو چاہا کہ اس بیچارے کی مدد کرے، لیکن وہ ان حالات میں اب مزید کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔